ایک اور چیز ہماری جماعت میں ایک بدعت گھسی ہے اور اس کو بہت تو 7-8 سال ہوئے ہیں اور یہ بدعت افریقہ میں شروع ہوئی. وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کے پاس آ کے لوگ کہتے ہیں ایک دن کا ستارہ بخشوا لو. ابھی یہ ایک مذہب کے ساتھ ایک مستی ہے, یہ مذاق ہے. ستارہ بخشوایا نہیں جاتا. ہماری جو دعا ہے وہ بخشوائی نہیں جاتی. 10 وقت بھی بخشوایا نہیں جاتا. بیت الخیال کی عبادت بخشائی نہیں جاتی. بھول چوک بخشائی جاتی ہے. 10 وقت میں میری بھول چوک ہو گئی تو مولا فرمایا کہ چاند رات کو تم یہ چھانٹا لے لو, تمہاری بھول چوک مولا معاف کرے. بیت الخیال کے اندر چاند رات کے بعد سنڈے کو مولا کے حکم سے مجلس ہوتی ہے, اس کے اندر چھانٹا ہوتا ہے. مولا فرمایا کہ تمہاری عبادت کی جو خامی یا کچھ بھول چوک رہ گئی تو میں تمہیں وہ معاف کرتا ہوں. لیکن ہم مکھی کو آ کے کہیں کہ یا مکھی صاحب مجھے صبح کی عبادت نہیں کرنی ہے, آپ مجھے بخش دو, وہ تو نہیں بخشی جاتی. مکھی کامڑیا مولا کی گادی پہ بیٹھے ہیں, ان میں بہت قوت اور طاقت ہے, بہت سی چیزیں بخش سکتے ہیں, لیکن ان کی بھی طاقت لمیٹڈ ہے نا. مکھی کامڑیا امام شاہ پیر کی گادی پہ ہیں, لیکن وہ شاہت اور پیر تو نہیں ہے. مکھی کو آگے میں کہوں کہ میں عبادت نہیں کروں گا مجھے بخش دو, تو وہ ٹھیک نہیں, وہ نہیں بخشی جاتی. مجھے عبادت کرنی چاہیے. اور پھر کبھی بھول چوک ہو گئی, کسی دن سو گیا, لیٹ اٹھا, تو مہینے کے بعد ایک ستارہ ہوتا ہے, تو اپنے دل میں کہتا ہوں یا مولا یہ میری بھول ہو گئی ہے, تو رحم رحمی مجھے بخش دے. تو یہ لوگوں نے آ کے ستارہ بخشوانے کے $5 دیے, ستارہ بخشوا دیا. ورنہ بھی ہمارا ادھر مولانا حضرت امام نے درخانہ بنایا ہے وینکوور میں. تو ایک دن میں گاڑی میں سے باہر نکلتا تھا اندر جانے کے لیے, تو بازو میں ایک آدمی نے آ کے گاڑی کھڑی کی, والنٹیئر کو بلایا, $5 دیے, مکھی کو بولنا میرا ستارہ بخشوا دو, اور خود گاڑی لے کے چلا گیا. میں نے مکھی کو جا کے بات کی, خیر انہوں نے تو پیسے لے لیے, ہاتھ پہ رکھ دیے. 5-6 روز کے بعد میری آواز تھی, تو میں نے جماعت کو کہا, میں بولا یہ ایک قسم کی مسخری ہے. ساری جماعت کھڑے ہو کے اس آدمی کے لیے تسبیح نکالے اور خود بھائی صاحب گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. مشکل تیرے کو ہے, تجھے دوا پینی چاہیے, تو وہاں کے ادھر خود پہلے حاضر ہو, خود آنا چاہیے مکھی کے پاس. اور یہ ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن میں نہیں ہے کہ ستارہ بخشوایا جائے. ستارہ ڈالا جاتا ہے. آرڈینری حالت میں ادھر 15 سینٹ مشکل آسان کے لیتے ہیں, 15 سینٹ ہے نا من مراد ہے, جو کہ ایگزیکٹو کاؤنسل کی جو سرکولر ہے اس کے حساب سے 15 سینٹ ہیں, جو بیک ہوم ₹1.25 کے 1.25 شلنگ تھا. 15 سینٹ دو, ساری جماعت کھڑی ہوتی ہے, اس وقت اس کے ساتھ مشکل آسان کی نیت خود کرو, یا مولا یہ میرے کو اوپر تکلیف آ پڑی, تو مشکل کشا ہے, جماعت کی تو خیر یہ فرصت ہے, میری مشکل دور کر. مشکل دور ہوتی ہے. تھوڑے دن تک ہر روز بھی ہم مشکل آسان کی تصویر کے پیسے دے سکتے ہیں, لیکن یہ ستارہ بخشوانا ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن نہیں ہے. ستارہ تو ڈالنا چاہیے. ابھی جو ساری جماعت کا ستارہ ہے, تو اس ستارے کے اندر ساری جماعت کو آنا ہے. صرف یہی نہیں, لیکن ہر اسماعیلی گھر سے یہ 7 دن کچھ نہ کچھ امام کی مہمانی آنی چاہیے. خالی ہاتھ اپنے گھر سے بالکل مت آؤ. کچھ نہیں ہے تو ایک پیڑا لے آؤ, ایک ایگ لے آؤ, ایک چھوٹا پیکٹ دودھ کا لے آؤ, لیکن اپنے گھر سے ضرور کچھ چیز لے کے آؤ. کچھ میوہ لے آؤ, ایک ایپل لے آؤ, لیکن اپنے گھر سے 7 دن جماعتی ستارے میں, اور اسی طرح صبح کے بیت الخیال کے جماعتی ستارے میں اپنے گھر سے ضرور کچھ لے کے آؤ مہمان کے طور پہ. سوا کے مجبوری ہے آدمی کی کہ وہ جاب کے اوپر جاتا ہے اور شام کو نہیں آ سکتا, یا صبح پروڑی یہ جاب کی وجہ سے نہیں آ سکتا. لیکن جہاں تک بن سکے ساری فیملی کو جماعتی ستارے میں حاضر ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر اس کی خود کی فیملی کا یا خود کا ستارہ ہے
تو ساری فیملی کو اس کو حاضر ہونا چاہیے. یہ ہے ستاڑے کی مہما. اور چھوٹی سی بات میں ستارا نہیں ہونا چاہیے. ایک میں اور بات کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں. جماعت ساری چلی گئی لیکن آپ لوگ ہو اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو حاضر نہیں ہیں ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور کرنا جو میں ابھی کرتا ہوں. آپ کی جماعت ماشاءاللہ ابھی کچھ لگ بھگ 1500-1700 کی جماعت ہے. ادھر بھی دیکھو نا آج جماعت خانہ بھرا تھا, باہر بھی لوگ بیٹھے تھے. ستاڑے کی رات ہے تو میں نے دیکھا لائنیں تو وہاں تک پہنچی ہیں مکھی کامڑیا کے سامنے. اتنے آدمیوں کو دعا کرانی ہے. پھر کئی لوگ آتے ہیں, اسے میں ہاتھ ڈالا, ایک رقم نکالی, مکھی صاحب یہ مہمانی کے, مکھی صاحب دعا صرف دیتے ہیں. پھر ہاتھ ڈالا, مکھی صاحب یہ میرے دسوں کے, چلو کھانا ودان. پھر ہاتھ ڈالا, مکھی صاحب یہ روحانی کے لیے. پھر ہاتھ ڈالا, مکھی صاحب یہ فلانے کے لیے. پھر ہاتھ ڈالا, ابھی یہ دعا کرا لے. تو بھی وہ 4-5 چیزیں جدی جدی پیسے دے کے, یہ کوئی لازم نہیں ہے. اپنے من میں پہلے سے حساب کرے کہ مجھے آج اتنی رقم دینی ہے. 500 مشکل آسان کر کے, 500 مہمانی کے, 530 کے, 500 اس کے, اتنی رسموں کی ساری رقم ایک ہی وقت اپنے من میں نیت کرے. مکھی صاحب کو بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. بات تو مولا سے ہوتی ہے نا, اور مولا تو دل کے بھید جانتا ہے. اپنی ساری نیتیں ایک ہی ساتھ کر کے مکھی صاحب کے ہاتھ پہ رکھ کر توبہ توبہ بندو گنہگار مکھی کی دعا لے کے چلے جاؤ, لیکن بولو آمین. جتنی دیر میں ایک آدمی یہ ساری چیزیں کراتا ہے, اتنی دیر میں 4 آدمیوں بیچاروں کی دعا ہو جاتی ہے اور جماعت کو اتنا ٹائم بچ جاتا ہے, دوسروں کا ٹائم خراب نہیں ہوتا. اسی طرح سے نیاز کی پیالی اٹھاتے وقت بھی بعض آدمی معلوم نہیں سورۃ البقرہ شروع کر دیتے ہیں, 286 آیتیں ہوتی ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ کے پاس ہم مشنریوں نے یہ عرض کی کہ خداوند بہت لوگ ہیں نیاز کی پیالی لے کے وہ کئی منٹ تک کھڑے رہتے ہیں, تو مولا تو ایسا کچھ ہم کو بتا کہ وہ ایسی دعا بتا کہ کیپسول بنا دے کہ ساری دعائیں اس میں آ جائیں. عام طور پہ دعاؤں میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے, یا تو بیماری ہو گئی, یا پیسے کی تکلیف ہو گئی, قرضہ ہو گئے, بیپار اچھا نہیں, گھر میں کچھ جھگڑا ہے, یہی باتیں ہیں نا, 5-10 باتیں ہیں. تو مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا جماعت کو بولو کہ نیاز کی پیالی اٹھاؤ, کہو یا مولا مجھے حقیقت سمجھ دو. پھر مولا فرمایا اپنے لیے مانگو ٹھیک ہے, لیکن کبھی جماعت کے لیے تم مانگو گے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. کیا مولا ہمارے گناہ بخش دے, ہمیں حقیقت سمجھ دے اور مانتے ہیں. بس سب کچھ آ گیا. مولا فرمایا اس میں سب دعائیں آ گئی. تو نیاز کی پیالی جب ہم پی کے رکھ دیتے ہیں, ادھر دیکھا نہیں ہے لیکن انڈیا پاکستان میں دیکھا ہے, تو لوگ اس میں انگلی ڈال کے نا آنکھوں کو لگاتے ہیں. ہے کوئی ادھر بھی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو ہم کو پیالی میں انگلی ڈالنا بے ادبی ہے. نیاز کی, لیکن اس کے اندر انگلی ڈال کے نیاز کو اٹھا کے آنکھوں سے لگانا, یہ پیالی میں ہاتھ ڈالنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہر آدمی اپنے گھر میں نیاز کی بوتل رکھے. ہر وقت ادھر سے نیاز لے جانے کی ضرورت نہیں, مگر جب بھی نیاز لے جانی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی سے بوتل نکال کے اس کو بولو مجھے بھر دے. نہیں, یہ ہمارا حق نہیں. مکھی کو آ کر مکھی باپا میرے کو گھر نیاز لے جانی ہے. مکھی صاحب بولے اچھا. ہمارے مذہب میں ہر چیز امر میں ہوتی ہے. امر یعنی فرمان, حکم. اور یہ امردار جو دو ہے نا, مکھی اور کامڑیا, اور ادھر مکھیانی کامڑیانی, یہ مولا کے امردار ہیں. مذہب میں جماعت خانے میں کچھ بھی کرنا ہے مکھی کی اجازت مانگو, اور مکھی جب تک اجازت نہیں دے رہے وہ چیز چوری ہو جاتی ہے. مولانا حاضر امام 5-6 برس کی بات ہے, 80 کی بات ہے, 1980, بیگم صاحبہ کو لے کے سب نیروبی گئے. مولا اترے, بیگم صاحبہ اتری. بیگم صاحبہ جب پیچھے پیچھے چلی تو گاڑی سے اتر کے سیدھا جاؤ تو ادھر ایلیویٹر ہے. تو ایلیویٹر کے نزدیک جا کے بیگم صاحبہ اپنے
सैंडल यानी शूज निकालने, आप तो अंदर चले गए बूटों के साथ, लेकिन बेगम साहबा नीचे झुकी अपनी सैंडल रिमूव करने के लिए, तो मुखियानी कहते हैं योर हाइनेस इट्स ऑलराइट यू कैन कम। देखो बेगम साहबा ने उसकी बात मानी नहीं, मुखियानी ने कहा, लेकिन बेगम साहबा देखी साहब की तरफ। मामा फरमाया वेल मुखियानी टेल्स यू यू मे कम। मुखियानी का कितना मान रखा था। तो बेगम साहबा बूट पहने हुए ऊपर जमात खाने में आई, सारी जमात देखती रही। अभी बड़े जमात खाने जो गवर्नमेंट रोड से इधर से निकल के, तो साहब को जाना था पार्कलैंड जमात खाने में। तो पार्कलैंड जमात खाने में हाजिर इमाम रस्ते में बेगम को कहते हैं गाड़ी में कि देखो उधर तो ऐसा घोटाला हो गया, अब यहाँ तुम नीचे उतरो, गाड़ी के अंदर बूट रख के नीचे नंगे पांव उतरो। देखो मुखियानी का कितना दर्जा और इसकी इज्जत रखी। मजहब का एक उसूल मुखियानी की इग्नोरेंस से टूट गया, इमाम के सिवा किसी का हक नहीं, मगर मुखियानी माने इज्जत के हिसाब से, मुखियानी को भी पता नहीं था, लेकिन इमाम ने फिर भी मुखियानी की इज्जत रखी। तो मुखी के पास से अमर लेके काम करो। हमको अभी ये शुरू करना था, तो मैं बोला मुखी सर शुरू करे। इस चार दीवारी में मुखी जो है वो सुप्रीम है, मुखी कमड़िया दोनों। तो मुखी कमड़िया के पास आके हम कहें मुखी साहब मुझे घर न्यास ले जानी है, आप मुझे इजाजत दो। मुखी साहब थोड़ा मना करने वाले हैं। लेकिन दीनदारों एक और चीज मैंने अपने जमात खानों में देखी, बहुत से लोग सुकरीत लेते हैं, इसमें खास तौर पे बच्चे, वो खाते नहीं या थोड़ी खाते हैं, तो फिर मैंने टॉयलेट के अंदर, वॉशरूम के अंदर सुकरीतें पड़ी हुई देखी, बाहर फेंक जाती हैं, उधर फेंक जाती हैं। इसमें माँ बाप का भी कसूर है कि बच्चों को उन्होंने सिखाया नहीं। हर रोज अपने बच्चों को सुबह उठ के न्याज पिलाओ अपने घर पे, और उनको कहो कि देखो सुकरीत है, उसमें न्याज है, उसकी बड़ी इज्जत करो। उनको ये भी सिखाओ, माँ बाप भी सिखावें और टीचर भी सिखावें कि न्याज किस तरह से पीना, न्याज की प्याली किस तरह से उठाना। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत अच्छी इज्जत की बातें हैं कि जिनसे बेअदबी बचती है। बेअदबी बहुत बड़ा गुनाह है। इबादत भले कम होवे, लेकिन दीन की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तो अपने बच्चों को ऐसी अच्छी आदतें सिखाओ।